السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جب پچھلی دفعہ اسلام آباد آئے احتجاج کرنے کے لیے تو ان کے قافلے میں وہ لے کر آئے بہت سے سرکاری ملازمین، ان میں سے جو 80 سرکاری ملازمین تھے ان کو احتجاج کے اوپر مختلف مقامات پر حراست میں بھی لیا گیا۔ اب جب ان کو بیل ملی یا ان کو چھوڑا گیا اور وہ واپس خیبر پختونخوا گئے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کا صوبائی ہیرو کے طور پر استقبال کیا۔ یہ مناظر بھی آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے 1 سٹیپ پروموشن کا اعلان کیا گیا اور مالی مراعات کا بھی اعلان کیا گیا۔ اب اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ایک تو اس کا زاویہ ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں کہ اس طرح کے احتجاج میں سرکاری ملازمین کی شمولیت، اوپر سے نون لیگ کے طلال چودھری صاحب یہ زاویہ پیش کرتے ہیں کہ یہ پیغام کس طرح کا جا رہا ہے، کل کو تو کوئی صوبہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ سوال ہمارا کچھ یوں ہے کہ کیا سرکاری ملازمین کو پارٹی کے احتجاج میں شرکت پر گل پاشی یا مراعات کا جو اعلان کیا، شاباشی دی گئی، وہ درست اقدام ہے؟ ہمیں اس ڈسکشن کے لیے جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب، فخر درانی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور بے نظیر شاہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بے نظیر، آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا سمجھتی ہیں کیا یہ جو آپٹکس گئے اور آپٹکس سے زیادہ جو مثال سیٹ کی گئی ٹھیک تھا یا نہیں؟ لینا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا کہا جائے، کیونکہ لگتا ہے کہ کوئی ذمہ داری کا شاید احساس نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں ایک خبر پڑھی تھی، جیو پہ آئی تھی، کہ پشاور میں ایک ٹیشو کی فیکٹری تھی، اس میں آگ لگ گئی اور کئی گھنٹوں تک وہ آگ جو تھی وہ جلتی رہی، جس کی وجہ سے ان کو 25 ریسکیو 112 کی گاڑیاں منگوانی پڑی، 100 سے زیادہ اہلکار ریسکیو کے بلانے پڑے، بلکہ پشاور میں کم پڑ گئے تھے تو آس پاس کے جو ضلع تھے وہاں سے انہوں نے بلائے۔ لیکن اس قسم کے حالات میں جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم 40 جو ہے ریسکیو 112 کے اہلکار ان کو ہم ایک سیاسی جلسے میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر آپ کے صوبے میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بڑی مشکلات ہیں وہاں پہ۔ آپ کے جو پولیس والے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں بہتر سہولتیں دی جائے، ہمیں ٹریننگ دی جائے، ہمیں پروٹیکٹیو گیئر دیا جائے تاکہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن نہیں، آپ نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ میں پولیس کو ایک سیاسی جلسے میں بھیج دوں، اور وہ بھی ایسا سیاسی جلسہ جس میں آپ خود گئے، کارکنان کو بھی بلایا اور خود آپ پتہ نہیں کدھر چلے گئے، اور جو کارکنان تھے اور جو یہ سرکاری افسران تھے ان بیچاروں کو آپ نے جیل بھیج دیا۔ تو بڑی سمپل سی بات ہے لینا کہ یہ سرکاری افسران ہیں، یہ آپ کے پرائیویٹ گارڈز نہیں ہیں، نہ ہی وزیر اعلیٰ کے پرائیویٹ گارڈز ہیں کہ آپ ان کو بلائیں، کیونکہ ان کے جو تنخواہیں ہیں وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جاتی ہیں، اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف صوبے کی عوام کی خدمت کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے کام کرنا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ یہ وہاں پہ اتنی مشکلات ہے صوبے میں، لیکن جو پرائیورٹیز ہیں وہاں کی چیف منسٹر کی وہ کچھ اور ہی ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں بے نظیر کی رائے سے؟ میڈم شیخ، بے نظیر صاحبہ کی رائے اور آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے پتہ نہیں یہ سوال رکھا ہے آپ نے کسی دن کے نہیں، کہ زوال وہ جو جس کو عروج ہو، جو سر چڑھ کر بولے، یعنی اپنی پی آئی اے کے لیے 10 ارب کی بولی لگی ہے، اپنی پی آئی اے کے لیے 10 ارب کی بولی لگی ہے، 80-85 ارب مانگا تھا حکومت نے، انہوں نے کہا 10 ارب لے لو، لینا ہے تو 6 پارٹیاں تھیں، ایک فائنل میں آئی اور اس نے بھی 10 ارب لگائی۔ اور دوسری خبر مزے کی ہے کہ ایف آئی اے بشرا بی بی کی ضمانت کینسل کروانے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ تو وہ کدھر گئے ہیں سارے جو ڈیلوں کے راگ الاپ رہے تھے، ڈیلیں ڈھیلیں اور سیٹلمنٹ کی باتیں کر رہے تھے، ان کو تو ذرا کسی دن لائیے گا۔ اور تیسری علی امین گنڈاپور صاحب کی بات ہے، بڑے بھولے آدمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی ہاؤس میں جب توڑ پھوڑ ہوئی اور تو میرے 2 موبائل، اہم دستاویزات، سامان، نقدی اور کپڑے یہ چوری کر لیے گئے۔ اور لیکن ایک وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ موبائل سے میں نے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ بھائی میرے آج کل تو بڑے سافٹ ویئر ہیں جو ڈیٹا ریکور ہو جاتا ہے۔ خیر واپس آتے ہیں اپنے سوال پہ میڈم شیخ۔ رہائی کے بعد جب یہ ملازمین پہنچے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور، گیٹ کھل گئے، علی امین گنڈاپور صاحب خود کھڑے تھے، پھول پاشی، جفیاں، فردن ملاقات، سیلفیاں، کھانے، پرموشن، بونس، چھٹی، اور چھٹی بھی 7 دن کی۔ اب میں حیران ہوں کہ جب یہ پھول پھینک رہے تھے تو کسی ایک نے پوچھا سر آپ کہاں تھے؟
चन्ना कित्थां गुजारिया रात वे, मेरा जी दलीलां दे वात वे, शायद किसी ने पूछा हो। और जब मैंने पूछा इनसे कि ये जो मुलाजमीन आपके पकड़े गए थे या आपके जो खैर से मुलाजमीन आप आए थे लेकर, ये कौन थे, तो उन्होंने फरमाया आगे से कि ये वजीर आला की सिक्योरिटी थी, ये वजीर आला के साथ चलते हैं, चूंकि हालात भी केपी में खराब हैं और तो लिहाजा उनकी सिक्योरिटी के लिए ये साथ काफिला होता है। लेकिन मैडम शेख, मुझे मालूम है कि सरकारी मुलाजमीन आए लाहौर वाले जलसे में भी, पिंडी वाले इhtजाज में भी, डी चौक में भी, और बल्कि केपी के सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल हुए हैं। और अगर आप सियासी जलसे में जा रहे हैं और आपकी पार्टी के जलसे में जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो जो क्रेने और वो जो सरकार का वो है, वो जो वसाइल हैं वो नहीं होने चाहिए। और अली अमीन गंडापुर साहब गालबन ये भूल गए हैं कि इमरान खान और पीटीआई का यही बड़ा एतराज होता था मुस्लिम लीग पर और पीपल्स पार्टी पर, और यानी पटवारियों के जरिए सियासत करना, पुलिस और इंतजामिया के जरिए जलसे करना, अपने लिए और अपनी सियासत के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करना। और अली अमीन गंडापुर शायद भूल गए हैं कि सरकारी इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना, सरकारी इदारों को सियासत ज़दा करना, मेरिट की बर्बादी, अकरबा परवरी या इस तरह की शाबाशियां, इन्हीं चीज़ों को बदलने के लिए इमरान खान सियासत में आए थे। यही कुछ तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पिछले 35 साल से कर रही है, तो फिर आपका फायदा। तो मैडम शेख, ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है, और इस पे आइंदा मोहतात रहना चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब को, और कम अज कम उन्हें ख्याल करना चाहिए कि आप अगर जलसे पे जा रहे हैं, जलूस पे जा रहे हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा कुछ दिया है, आप अपनी जाती सिक्योरिटी लेके जाएं या कम से कम सिक्योरिटी लेके जाएं, और इस तरह बिल्कुल काफिलों के साथ और जिसमें सरकारी वसाइल हो नहीं आना चाहिए। सर, वो भी जाविया ना जो अभी बेनजीर ने दिया, उसके ऊपर क्या राय रखते हैं आप कि सूबे और विफाक आमने सामने होने का तासुर होता है अगर इस तरह सरकारी मशीनरी हो दरमियान में? तो जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इससे। ठीक है, फखर आपकी राय? अलीना, पहली बात तो मैं भट्टी साहब से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह इमरान खान हमेशा माजी में बाकी अपनी जो मुखालिफ सियासी जमातें थी उनके ऊपर एतराज़ ही यही होता था कि ये जलसे में इनके लोग नहीं आते, बल्कि सरकारी मुलाजमीन, पटवारी, स्कूल के असातिज़ा, बाकी जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको ही ले के जलसा भरते थे। अब ये नौबत अगर पीटीआई के ऊपर आ गई है कि जलसों में तो एक हद तक सोचा जा सकता है कि चलें सियासी जमातें ये इस तरह करती होंगी, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, लेकिन एहतजाजों में और रियासती मशीनरी के साथ आप विफाक के ऊपर चढ़ दौड़ना, ये मेरे लिए भी, और ये पीटीआई हमेशा से नए ट्रेंड्स सेट करती है, तो ये एक और नया ट्रेंड जो इन्होंने सेट किया है, मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है जो पीटीआई की तरफ से वो किया गया है। जहाँ तक ये कि ये सरकारी वसाइल को यहाँ तक ले आना और फिर उसके बाद जब ये रिहा हो जाते हैं जितने भी मुलाजमीन हैं उनको वन स्टेप प्रमोशन देना, तो इसका मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह बेनज़ीर साहिबा ने भी कहा कि जो रियासती मशीनरी थी, ख़ासतौर के ऊपर जब ये एक फैक्ट्री में आग लगी और उस पर फिर एम्बुलेंसेस नहीं थी इनके पास या फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए कि ये उस तरफ भी तवज्जो दें और जो एम्बुलेंस है उसको एक स्टेप प्रमोशन दे के ये भी एयर एम्बुलेंस वहाँ पे अपनी मंगवाएं सूबे में। बाकी जो काम है डेवलपमेंट का ये उसकी तरफ तवज्जो दें, बजाय इसके कि ये मुलाजमीन जो रियासत के इदारों के ऊपर हमलावर हों उनको प्रमोशन देना। तो ये भट्टी साहब से भी मैं एग्री करता हूँ और बेनज़ीर साहिबा से भी कि ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात, क्या ये पीटीआई जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए भी ये एक नई चीज़ है, मैं नहीं समझता कि ये नई चीज़ है। ये अगर आपको याद हो कि निगरान जब हुकूमत आई थी खैबर पख्तूनख्वा की, तो उस टाइम इंकशाफ हुआ था कि पीटीआई ने कुछ जो लोग भर्ती किए थे वो सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर के ऊपर फिर वो निगरान हुकूमत ने निकाला था। तो ये जो सरकारी जो वसाइल हैं वो पार्टी के लिए ये पहली दफ़ा इस्तेमाल नहीं हो रहे या पार्टी के प्रोपेगेंडा के लिए, ये माजी में भी होते आए हैं और ये सारा पार्टी पीटीआई की ये जानती है और ये निगरान हुकूमत ने वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर वाला भी तो स्कैंडल था ना सारा का सारा, उसका जो इस्तेमाल होता था। अच्छा, आप लोग तो बात कर रहे हैं इसकी हेल्थ केयर की, लेकिन हेल्थ केयर के लिए वसाइल नहीं है ऐसा खैबर पख्तूनख्वा के पास, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। ये मुझे बता दीजिएगा, विफाकी हुकूमत इसका नोटिस ले, तलाल चौधरी साहब ये मुतालबा कर रहे हैं, राय दे रहे हैं, कुछ हो सकता है इस मामले के अंदर?
دیکھیں علینا، اس حوالے سے مختلف وزراء نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ اس طرح جو سیاسی جو ریاستی اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے، آپ پوری ایک مشینری لے کے ایک پوری صوبے کی حکومت کی، تو اس کے حوالے سے بالکل ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح یہ ابھی حملہ آور ہوئے اور اس کے بعد عدالتوں سے ان کو رہائی مل گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے ٹھیک ہے حقائق جو بھی ہوں، پروٹیسٹ کا بھی ہر ایک کو حق ہوتا ہے، احتجاج کیا جانا چاہیے، لیکن اگر اس طرح سرکاری وسائل اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کو لے کے ریاستی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنا ہے، تو یہ عدلیہ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ان اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ کیفر کردار تک پہنچانے میں، ہم نے دیکھا ہے برطانیہ میں جو ہوا ہے اس میں تمام تر جتنے بھی ادارے تھے وہ سارے ون پیج کے اوپر آتے ہوئے انہوں نے جتنے بھی شر پسند جس طرح کے لوگ تھے ان کو فی الفور نہ صرف یہ کہ سزا دی بلکہ ایک ایگزامپل سیٹ کی تاکہ مستقبل میں ایسا نہ ہو. مثال بنایا جائے. ہمارا جو انفارچونیٹلی تمام اداروں کے اپنے اپنے رخ ہیں. اچھا مہر صاحب، آپ اس والے نقطے سے اگری کرتے ہیں؟ کیا مثال بنایا جانا چاہیے تھا؟ ایسے لوگوں کو بیل پہ رہائی نہیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں یہ اوور آل ہماری پولیٹیسائزیشن اور بیوروکریسی کی غمازی کرتی ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ سرکاری ملازمت کو اتنا زیادہ سیاست زدہ کر دیا ہے کہ سیاسی کارکن بھرتی کر لیے گئے. اب یہ جو کچھ ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ان سرکاری ملازمین کا جن پر وہ پھول نچاور کر رہے تھے، کیونکہ سب آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے. اب کل اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں نہیں ہوگی تو پھر سب سے زیادہ جو عطاب آئے گا وہ انہی سرکاری ملازمین پر آئے گا. تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے کبھی یہ سوچا، یا کوئی بھی ہو، لیکن ہم اتنا زیادہ ہم نے اس وقت اپنی پوری نوکرشاہی کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ اب سیاسی کارکن ہیں تو وہ ایک کچھ لمحے کے لیے سیاسی کارکن بن کے نکل پڑتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان میں سے کون سے کتنے لوگ سیاست میں پی ٹی آئی کے حامی ہیں نہیں ہیں، لیکن کسی بھی حوالے سے یہ پورا عمل جو ہے اس کا نوٹس کسے لینا چاہیے اور اس پہ ایک سرکاری ملازمین سے وضاحت کسے طلب کرنی چاہیے؟ وہ ہے چیف سیکرٹری کے خیبر پختونخوا. کیا چیف سیکرٹری نے اب تک کوئی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے؟ کیا چیف سیکرٹری نے ان ملازمین سے جو ان کے انڈر آتے ہیں، کیونکہ چیف سیکرٹری آفٹر آل جو صحیح معنوں میں گورنمنٹ کہلاتی ہے وہ چیف سیکرٹری وہ کرتے ہیں، کیا انہوں نے ان کو نوٹسز دیے ہیں، ان سے وضاحت طلب کی ہے، ان کو چھٹی پہ جو بھیجا گیا ہے اس کے حوالے سے؟ تو بیسکلی تو گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اگر کچھ کرے نہ کرے، لیکن چیف سیکرٹری کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے جو دیکھا ہے، ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ مرکز میں وزیر اعظم تھیں، نواز شریف پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے، وہ چیف سیکرٹری بھیجتی تھی وہ واپس کر دیتے تھے، وہ آئی جی بھیجتی تھیں وہ واپس کر دیتے تھے. یہ چیزیں جب تک آپ اپنی پوری نوکرشاہی سے، گورنمنٹ سے، جب تک آپ یہ سیاست زدہ چیزیں بہتر نہیں کریں گے اور میرٹ کی بنیاد پہ چیزیں نہیں کریں گے، کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی. یہ جو عمل تھا پورا علی امین گنڈا پور صاحب کا، یہ بہت سیریس ہے، یہ بہت سنجیدہ چیز ہے، اور انہیں خود یہ ریلائز کرنا چاہیے. باقی تو سب چھوڑیں کہ اس میں سیاست کیا ہے، وہ ہے کہ آپ ان سرکاری ملازمین کو جن کو آپ اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کو، اور جن کو آپ ویلکم کر رہے ہیں، آپ نے دراصل سب سے زیادہ نقصان ان کو پہنچایا ہے، سب سے زیادہ انسیکیور ان کو کر لیا ہے آپ نے، کر دیا ہے آپ نے. تو میرا خیال میں کسی بھی طریقے سے اس پورے عمل کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کیسے پہنچایا ان کو؟ انسیکیور ہو گئے نا. کل اگر علی امین نہیں ہوں گے چیف منسٹر، کل اگر فرض کریں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں ہوگی، سنگل آؤٹ تو یہ آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے نا، یہ آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے نا کہ یہ ان کے ساتھ گئے تھے، تو آپ نے ان کو انسیکیور کر دیا. میرا مظہر صاحب سے سوال ہے کہ انسیکیور کیا آپ کس اس میں تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سرکاری ملازم کسی پارٹی کا ورکر کے طور کے اوپر کسی ریاستی ادارے کے اوپر چڑھ دوڑے اور حملہ آور ہو تو اس میں انسیکیورٹی سے زیادہ ان سے پوچھ گچھ ہونا زیادہ ضروری ہے یا ان کی انسیکیورٹی زیادہ عزیز ہے؟ فخر، سب سے پہلے تو ان کی جاب انسیکیورٹی ہو گئی نا، ان کی جاب انسیکیور. ایک سرکاری ملازم کو اگر چیف منسٹر، اور یہ تو رسک سر، یہ تو رسک ان کو پہلے سے علم ہونا چاہیے تھا جب وہ ریاستی ادارے کے اوپر. لیکن میرا آپ دونوں سے سوال ہے، اگر وزیر اعلیٰ کہے کہ بھائی میں ادھر جا رہا ہوں تم نے چلنا ہے، یا احکامات دے دیں، تو پھر کیسے انکار کریں؟ لیکن ایک گریڈ آپ دیکھیں نا، یہ تو گنجائش ہے انکار، وہ کسی بھی غیر قانونی غیر آئینی
हुक्म को वो इनकार कर सकते हैं, ये हमेशा से उनके पास राइट होता है। ये किस ग्रेड के मुलाज़मीन हैं? अलीना, वो भी एक ऐसे सूबे में जहाँ पे वजीर आला आते साथ जो थे वो कह रहे थे कि पुलिस एहलकार जो हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा जो 9 मई में अगर उन्होंने कुछ किया, तो वो जो धमकियां देते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ब्यूरोक्रेसी को कहें हम कि वो स्टैंड ले इस किस्म के मामलात में, तो मुश्किल होता है बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर किसी को नोटिस लेना चाहिए तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अपने जो वुज़रा है उनको नोटिस लेना चाहिए, जो काबीना का हिस्सा है, कि आपने कैसे उठा के सरकारी मुलाजमीन को इस्लामाबाद भेज दिया। यहाँ पे और बड़े मसले मसाइल हैं। ये तकरीबन, ये जो मैं आग का आपको वाकया बता रही हूँ, तकरीबन हर 2-3 दिन बाद मैं इसके बारे में टिकर्स पढ़ती हूँ कि ऐसा कोई वाकया हुआ है पेशावर में या कहीं और केपी में और लोग कम पड़ गए। हम देख रहे हैं वसाइल के मसले मसाइल हैं, लोग एहतजाज करते हुए हमें अक्सर नजर आते हैं, बहुत से मसले हैं जिनको अटेंड करने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन भट्टी साहब, आपने जो बात कही थी कि खान साहब तो ये नारे लगाते थे, फखर ने उसका जवाब दिया कि नई बात नहीं है, पहले भी हमने देखा जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी वहाँ पर भी वसाइल का गलत इस्तेमाल होता था, फिर चीज़ें आइडेंटिफाई हुई, वो हेलीकॉप्टर वाला स्कैंडल और बाकी सब कुछ, उसके ऊपर जवाब देना चाहेंगे आप? जी ज़रूर मैडम शेख। एक तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगा अपने इदारों से, अपने नैब से, अपनी हुकूमत से कि वो हेलीकॉप्टर वाला जो था, परवेज़ खटक साहब वाला और इमरान खान साहब वाला, वो कहाँ गया? क्यों नहीं खोल रहे वो? या उसका क्या बना? मालम जब्बा की एक ज़मीन भी वाला केस था, BRT वाला केस था, वो सारे किधर गए केस? और दूसरी बात ये कि अगर ये जो हमें पता चला, इमरान खान साहब क्या कहते थे कि मरियम नवाज ने सोशल मीडिया की अपनी पूरी टीम वजीर आजम हाउस में बिठाई हुई है और पूरा दफ्तर बनाया हुआ है और वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब केपी से निकले इतने हजारों लोग सोशल मीडिया के जो सरकारी खर्चे पर थे, तो क्या उनको निकालना काफी था? वो पैसे रिकवर नहीं करने चाहिए थे? किसी को अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए था? तो मैडम शेख, ये सिर्फ मुझे दुख तकलीफ उस वक्त होती है कि जब ये एक सियासत करते हैं, कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। और दोनों तरफ से जो भी हो, PTI की तरफ से हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो, ये काबिले मुजम्मत है सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करना। पहले ही हम भूखे नंगे हैं, हमारा हाल जो हो गया, ना सेहत की सहूलतें, ना तालीम, ना बुनियादी इंसानी हकूक। भट्टी साहब, एक चीज बस मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ने। अभी आपने कहा कि डील नहीं हुई, ये फिर साबित हो गया, सामने आ गया। सर, बैरिस्टर सैफ ने कल शाहजेब के शो में कहा है कि, शहजाद के शो में ये कहा है कि अब डील तो नहीं हुई, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को एहसास हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब वो सख्तियां नहीं कर सकते, क्योंकि उन सख्तियों का एस्टैब्लिशमेंट को ही नुकसान हो रहा था, उन्होंने करके देख ली, इसलिए हाथ नरम किया गया, सख्तियां कम की गई हैं। क्या आप इत्तफाक करते हैं? मैडम शेख, आपको मुबारक हो कि उनका एक और बयान आ चुका है कि मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो आपको अथाह दिल की गहराइयों से मुबारक हो। और बैरिस्टर सैफ साहब, तमाम तर उनकी इज्जत मेरे दिल में है, लेकिन ज्यादा सीरियस ना लिया करें, हमारा बड़ा कीमती टाइम। इसके बाद तो मैं शर्मिंदगी से अपना सवाल ही वापस पी जाती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दूसरे सवाल पे बात करेंगे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने के ऊपर सेनेट की कायमा कमेटी ने ओके कर दिया है, बिल पास हो गया है। और कल जो इजलास के अंदर बहस हुई वो बड़ी दिलचस्प। हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा कि क्योंकि पेंडेंसी केसेस की बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 60,000 से ज़ायद कुछ केसेस हैं जो कि इस वक्त बैकलॉग में हैं, इसके लिए जजेस की तादाद बढ़ाना नागुज़ीर है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF जिन्होंने इख्तलाफ किया इस मौक़िफ़ से, वो ये कहते हैं कि ये तादाद बढ़ाना अदलिया की आज़ादी पर न सिर्फ हमला है, बल्कि तादाद बढ़ाकर ये अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहते हैं। सवाल हमारा ये कि किसके मौक़िफ़ में वज़न है? भट्टी साहब, क्या राय आपकी? मैडम शेख, पहले तो आपको पता होगा कि हमारा एक सवाल इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की मंतक कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर मुतनाज़े जज हैं, आइनी बेंच से दूर रहें, और जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े जज हैं, मेरा ख्याल है वो भी आइनी बेंच से दूर रहें। अब अगला उनका कौल ज़र्री आया है कि जस्टिस मंसूर जैसा काबिल, इस्लाह पसंद, मेहनती जज देखा ही नहीं। ये मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है, मुल्क का नुकसान हुआ है कि वो चीफ जस्टिस ना बने। और फिर अगला आया है
کہ یہ پی ٹی آئی نے نا ان کا ایسا کر دیا، پی ٹی آئی نے ان کی حمایت کی، مطلب بغضے پی ٹی آئی میں انہوں نے جج لگائے، میرٹ پہ نہیں لگائے. یہ میں بات کرنا چاہتا. دوسری بات میڈم شیخ، نہیں آئی تھنک سر اس طرح کی بات نہیں تھی. ایک منٹ سوری، آئی تھنک اس طرح کی بات نہیں تھی. اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں نے جو بوائیکاٹ کیا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. نہیں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جسٹس منصور کا وہ جو ہے حمایت اور پھر ایک تاثر جو ان کے حوالے سے زائل نہیں کر ہم ہو سکا، جو ان کی گفتگو کہیں وہ ان کے خیال کے مطابق، تو اس وجہ سے مطلب پی ٹی آئی نے جو تاثر ان کے متعلق بنایا، ان کو متنازع کیا، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا پڑا. جی. اور ایک وہ جو ہم اکثر، میرے پاس تو اس کی انفارمیشن کوئی نہیں، لیکن وہ جو ایک کسی گیدرنگ کی بات کرتے ہیں جو الیکشن کی بات ہوئی تھی ان سے منسوب کی جاتی ہے، تو وہ. اچھا میڈم شیخ، میں حکومت کے ساتھ ہوں کہ آپ 17 ہیں تو 23 کر لیں، 25 کر لیں، 27 کر لیں، 30 کر لیں، 35 کر لیں، 40 کر لیں. لیکن مجھے حکومت سے سوال یہ میں نے پوچھنا ہے کہ کل جب 26ویں آئینی ترمیم آپ لا رہے تھے تو آپ کے پاس یہی سب سے بڑا ایک تھا کہ ہم سپریم کورٹ میں کیس بڑے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، 60,000 کے قریب کیس ہیں اور 190 کے قریب سیاسی اور آئینی کیس ہیں، اس لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ اس وقت آزاد عدلیہ کا مکو ٹھپ رہے ہیں، آپ الیکشن ڈاکہ نہ کھل سکے اور من پسند کے آپ فیصلے لے سکیں، آپ خود جج لگائیں، خود ججوں کی مانیٹرنگ کریں اور خود چیف جسٹس لگائیں، آپ یہ چاہتے تھے، آپ نے کر دیا. تو اب مجھے بتائیں، جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم لے آئے، جب آپ نے آئینی بینچ ایک علیحدہ بنا دیا، جب آپ نے اپنی پسند کا جج جو چیف جسٹس بنا دیا، تو پھر اس کے بعد اس کی آپ کے پاس حکومت سے پوچھنا کیا منطق ہے کہ پھر آپ اسی پہ آ گئے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم سے باز رہیں، 40 کر لیں جج، 50 کر لیں سپریم کورٹ کے جج اور 2 بینچ بنا دیں سپریم کورٹ کے اندر، اور اس طرح کے آئینی بینچ نہ بنائیں کہ اختیارات سپریم کورٹ سے لے کر ان کو دے دیں، سپریم کورٹ کے اندر ہی آئینی بینچ بنا دیں اور ان کو کہیں کہ یہ مقدمے سنیں اور آگے ڈیڈ لائن رکھیں کہ اتنے میں کر دیں یہ سارا کچھ. تو حکومت میڈم شیخ جس طرح حکومت اب پریشان ہے، پریشان کیوں ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جو ہی جسٹس یحییٰ آفریدی بنیں گے تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب مستعفی ہو جائیں گے. اب وہ ہوئے نہیں. اب مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ آئینی بینچ میں بھی اگر ان میں سے کوئی آ گیا، پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جسٹس منیب کو دوبارہ لے آئے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، وہ تنازعات کی متبادل کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا منصور علی شاہ کو، سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ سسٹم نافذ کر دیا. تو آخری بات، اب یہ ایک اور بھی کام کرنے جا رہے ہیں ان ججوں کی بڑھانے کی تعداد کی آڑ میں، اور وہ ہے دو آپشن ہیں، یا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں 5 جج کر دیے جائیں، یا چیف جسٹس کو دوبارہ یہ اختیار دے دیا جائے کہ ایک چیف جسٹس، ایک سینئر جج اور ایک ان کا نامزد کردہ جج. تو یہ بھی کرنے جا رہے ہیں. جو بڑا کام تھا وہ آپ نے کر لیا، آزاد عدلیہ ختم کر لی، مگر آپ پھر جھوٹے ثابت ہوئے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم پینڈنگ کیسوں کے لیے نہیں تھی. مجھے ایک چیز آپ کی بات میں سمجھ نہیں آئی، میں اپنا سوال اینڈ میں کرتی ہوں. پہلے میں چاہتی ہوں ذرا سب کا ہم تجزیہ کر لیں، ٹائم بڑا کم ہے. فخر بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں اب وجہ کیا ہے یا منطق کیا ہے یہ کرنے کی اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں سب کر لیا تو؟ علینا بالکل، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو کیسز کی پینڈنسی کے حوالے سے ہے، جب تک آپ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک چاہے آپ 100 ججز بھی بڑھا دیں سپریم کورٹ کے اندر، معاملات حل نہیں ہوں گے، پینڈنسی ختم نہیں ہوگی. اور روٹ کاز ہے جو بھی اس ٹائم جو متعلقہ جو قوانین ہے اس میں جو جس قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہے آپ اس کا ریویو کریں پاکستان لا کمیشن میں جا کے، اس میں اگر کوئی لوپ ہولز ہیں تو اس کو میرا خیال ہے کہ ایڈریس کریں اور اس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور یہی سب سے زیادہ میں نے آج جو ہے 2-3 مختلف ریٹائرڈ ججز سے بات کی، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانا سلوشن نہیں ہے، متعلقہ قوانین کو ٹھیک کرنا. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس ججز کی جو تعیناتی، چاہے یہ بل پاس بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے پچھلے 2-3 دن ہم نے دیکھا کہ کچھ ناموں کے حوالے سے وہ تھا. آج میں ابھی کچھ ذرائع سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے. پہلی
پہلی بات تو یہ کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے قومی اسمبلی سے پیپلز پارٹی کی طرف سے نامینیشن وہ وڈرا کر لیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور اب انہوں نے اس کے اگینسٹ ایک سینٹ سے جو ہے وہ اپنا سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب کو نامینیٹ کر دیا ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی سینٹ سے انہوں نے وڈرا کر لیا سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا نام, اور قومی اسمبلی سے انہوں نے دے دیا ہے شیخ آفتاب کا نام. تو یہ اب جو 4 نام ہے جو پارلیمنٹ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کے حصہ بنیں گے وہ تقریباً اب فائنلائز ہیں, اس کا اسپیکر نے نوٹیفائی کرنا ہے. اس میں ایک چیز اور جو مجھے آج پتہ چلی وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کی طرف سے آپس میں کچھ اختلافات آئے. جے یو آئی ایف کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ آپ نے آپ نے نامینیشن ایک سیٹ نہیں دینی تھی, پی ٹی آئی سے کہا گیا, لیکن ایٹ لیسٹ ہم سے کنسلٹ تو کر دیتے جو ناموں کے حوالے سے, کیونکہ اس میں اب جو 3 نام ہیں وہ جو ہے وہ اس سے لیگل مائنڈز ہیں جو کہ ججز کے وہ گیج کریں گے پرفارمنس کے حوالے سے, ان کی نامینیشن کے حوالے سے یا اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ آپ پی ٹی آئی کی طرف سے جو 2 نام ہیں اس میں کوئی ایک تو وکیل یا کوئی لیگل مائنڈ ہوتا. تو مجھے یہ ذرائع نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی نے جو دونوں نام, ایک لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کا اور جو لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی کا ہے, انہوں نے اپنی پارٹی تک سے کنسلٹ نہیں کیا. ایون جو بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں, ان کے جو وکیل ہیں ان تک کو جو ہے یہ کنسلٹ نہیں کیا گیا, اور پارٹی کے اندر اس ٹائم تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب, کیونکہ یہ جو آئینی ترمیم کے بعد کہ ان لیڈرز نے, لیڈر آف اپوزیشن نے اپنا جو ہے وہ کوئی پارٹی کا نامینیٹ کرنا, انہوں نے کسی اور کو نامینیٹ کرنے کی بجائے خود کو کر دیا. تو یہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن, اور اس کے بعد پھر جو جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس کے اوپر بھی ہم اپنے پوائنٹس اٹھائیں, ذرا اس کے اوپر مزید کانٹیکسٹ جان لیتے ہیں, باقی تجزیہ کاروں کی بھی رائے, لیکن چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, مزید باتیں اس کے بعد. ججز کی تعداد بڑھانے کے اوپر ہم بات کریں. مظہر عباس صاحب کیا رائے ہے آپ کی, کس کے موقف میں زیادہ وزن, حکومت یا پھر جو 2 پارٹیز اپوز کر رہی ہیں؟ لیکن دونوں ہی کا موقف غلط ہے. کیسے؟ چیز یہ کہ کسی نے یہ اسسٹ کیا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہوتا ہے اضافہ, اور جو سلوشن ایک سابق چیف جسٹس نے دیا تھا ماڈل کورٹس بنا کر, جسٹس آصف سعید کھوسا, وہ کیوں ختم کر دیا گیا؟ اس میں تو بڑی تیزی سے مقدمات ڈسپوز آف ہو رہے تھے, ایک ہفتے میں فیصلے ہوتے تھے, وہ کیوں روک دیے گئے؟ تیسری بات یہ کہ ججز کی تعداد کیا صرف سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں؟ ہائی کورٹس کے ججز کی تعداد کا کیا بنا؟ سیشنز کورٹ کے ججز کی تعداد کا کیا بنا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں, جن کی تعداد پائل اپ ہوتی رہتی ہے, میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. 10 سال کیسز صرف اس وجہ سے ایڈجرن ہوتے ہیں کہ دونوں طرف کے وکلا کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے ود اے جج, کہ جی وہ کیسز آ کے ایک کیس ایڈجرن ہوتا ہے, دوسرا ایکسکیوز کر لیتا ہے. تو پینڈنگ کی جب تک آپ وجوہات نہیں بنائیں گے کہ کیسز جو پائل اپ ہو رہے ہیں ان کی وجوہات کیا شارٹیج آف ججز ہے یا وکیلوں کی اپنی, کیونکہ اس وقت یہ بھی ہوا, اپوزیشن غلط بات کر رہی ہے, یہ بھی وہ ہوا تھا. دیکھیے اس لیے کہ وہ سولوشن نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی 25 نہیں 21 نہیں, یا اس کی وہ آپ سولوشن تو دیں کہ یہ تو حقیقت ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں اس ماحول میں ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو آپ اپنی مرضی کے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ آرگومنٹ غلط ہے نا. ضرورت ہے نا, سوال یہ ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے. آپ کہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد لاہور ہائی کورٹ کے معلوم کر لیں ہم کہ کتنے ججز ابھی ریکوائرڈ ہیں, آپ سندھ ہائی کورٹ معلوم کر لیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس میں وکلا بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. یہ جو کیسز اتنے عرصے لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں, اس کی بڑی حد تک ذمہ داری خود وکلا کے اوپر ہے کہ آپ اتنے ایڈجسٹمنٹس لیتے ہیں. کیوں اتنے ایڈجسٹمنٹس دیے جاتے ہیں؟ زیادہ 2 ایڈجسٹمنٹ مل جائیں, 3 ایڈجسٹمنٹ مل جائیں, سالوں کیسز پینڈنگ پڑے رہتے ہیں. تو جب تک آپ ان وجوہات کی طرف نہیں جائیں گے, آپ وجہ کو دیکھنا ضروری ہے. اب سلوشن کوئی نہیں دے رہا آپ کے خیال میں, بیسکلی سلوشن نہیں دے رہا. آپ کی کیا رائے ہے؟ علینا, یہی میں بات کل کر رہی تھی کہ ایک قانون لانے کی کوشش کی جاتی ہے, کوئی ہمیں وجہ نہیں بتائی جاتی, کوئی ہمارے سامنے ڈیٹا نہیں رکھا جاتا, کوئی ریسرچ نہیں رکھی جاتی کہ یہ دیکھیں ہم نے اس معاملے کو دیکھا, اس پہ ڈیٹا کمپائل کیا, پھر ہمیں پتا چلا کہ ہاں اس مسئلے کا حل یہ ہے. نہ کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی صبح اٹھتا ہے اور کہتے ہیں بس یہ قانون بنا لیتے ہیں, نمبر تو پورے ہیں تو کیوں نہیں, وائی ناٹ, بنا لیتے ہیں. میرے خیال سے آپ کے شو پہ پہلے بھی شاید انڈیا کی بات ہوئی ہے کہ وہاں
پہ بھی یہ ایک بڑی بحث چلتی رہی کہ لوور جوڈیشری میں بھی ججز کی تعداد بڑھائیں، ہائر جوڈیشری میں بھی بڑھائیں، انہوں نے بڑھائی لیکن پینڈنسی میں کوئی خاص کمی نہیں، اور ابھی بھی وہاں پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. بلکہ لا جسٹس اینڈ لا کمیشن جو ہے حکومت کا، ان کی رپورٹ آئی تھی ابھی فیبرری میں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جو سب سے زیادہ پینڈنسی ہے کیسز کی وہ ہے ہی آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹس میں اور لوور جوڈیشری پر 80% تقریباً، لیکن اس کی آپ بات نہیں کرتے. ڈائریکٹ آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ پہ کہ وہاں پہ دیکھیں آپ تعداد بڑھا لیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت میرے خیال سے جو سپریم کورٹ ہے اس کو وقت دینا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ کی ایک کمیٹی بنی ہے، کیس مینجمنٹ کمیٹی، انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے 1 مہینے کا، 3 مہینے کا اور پھر 6 مہینے کا. ان کو وقت دیں، ان کو دیکھنے دیں کہ ہاں کہ کیا مسئلہ جو ہے کیس مینجمنٹ سے حل ہو جاتا ہے یا واقعی میں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. اور میں تو کہوں گی کہ اگر کوئی ڈیبیٹ اور کنسلٹیشن ہوتی ہے تو اس میں عدلیہ کو ضرور شامل کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان سے ڈکٹیشن لیں، لیکن ان کی رائے شامل کرنا ضروری ہے. شاید وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، خاص طور پہ لوور جوڈیشری کی، کہ پینڈنسی آف کیسز کو کیسے کم کیا جائے. اچھا، مجھے ایک چیز جو پورے پینل کے لیے اوپن سوال ہے، آئینی بینچز بننے کے بعد کیا لامحالہ ضرورت نہیں پڑ جاتی کہ مزید ججز ہوں؟ دیکھیے میں صرف ایک بات کروں علینا، جسٹس آصف سعید کھوسہ نے گورنمنٹ کو پوری ایک سجیشنز بھیجی تھی اس حوالے سے، اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا تھا. اور پریکٹیکلی آپ چیزیں کرنا اگر چاہیں تو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچز بجائیں، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ if there is a will there is always a way. انٹینشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی چیزوں کو بہتر بنانے کی انٹینشن ہے یا اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی پالیٹکس چھپی ہوئی. آپ کو یہاں پر پالیٹکس لگ رہا ہے؟ علینا دیکھیں، کامران مرتضی صاحب نے میرے خیال سے اس پہ بتایا تھا کہ شاید مشکلوں سے 100 یا 200 کیسز ہوتے ہیں جو اس قسم کے ہوتے ہیں سیاسی نوعیت کے یا آئینی. تو میرا تو نہیں خیال کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے آئینی بینچز جو ہیں وہ کوئی بہتر کام کریں گے. لیکن پھر سے میں کہوں گی کہ دونوں طرف سے ایک ان انفارم قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کوئی ریسرچ کوئی ڈیٹا ہمارے سامنے نہیں رکھا جا رہا کہ ہم بھی بہتر اس پہ بیٹھ کے بات کر سکیں. ٹھیک ہے جی، ود دیٹ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.